لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین گرامی، ماہ مبارک کی ان سلسلے وار تقاریر میں آج 14ویں تاریخ تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ 14ویں تاریخ ماہ مبارک کی مخصوص تاریخوں میں سے ہے۔ اگرچہ ہم اپنی بحث اور گفتگو میں اپنی جگہ کے اوپر گامزن ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی خطبے سے متعلق کچھ شرحیں اور کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں سے متعلق ارشاد فرمایا۔ روزہ ایک ایسی تمرین گاہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے زمانی اعتبار سے ہم کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ایک خاص زمانے سے گزارنا شروع کیا ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس مہینے کی نصف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل 15 تاریخ ہوگی اور ماہ مبارک کا آدھا مہینہ گزر جائے گا، اور یہ ایک دردناک چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں مستقل تمرین کرا رہا ہے بہتر زندگی کے لیے۔ دیکھیں، یہاں پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم مصلی بچھا کر جو عبادت کرتے ہیں بس وہی عبادت ہے، یا ہم جو روزہ رکھتے ہیں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں بس وہی عبادت ہے، یا ہم جو مثال کے طور کے اوپر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں بس وہی عبادت ہے، یا زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کربلا معلیٰ پہنچ گئے، نجف اشرف پہنچ گئے، کاظمین اور سامرہ پہنچ گئے، مشہد مقدس پہنچ گئے، یہ عبادت ہو گئی ہماری۔ در حقیقت یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کے اندر روح کہیں اور سے آنی ہے، اور روح ان عبادتوں میں وہیں سے داخل ہوگی جب ہم اپنے باطن کو پاکیزہ کریں، ہم خود کو نماز پڑھنے کے لائق بنائیں، خود کو روزہ رکھنے کے لائق بنائیں، خود کو حج کرنے کے لائق بنائیں، خود کو عبادی امور انجام دینے کے لائق بنائیں، یعنی شوق پیدا ہو۔ اور شوق کن لوگوں کے اندر پیدا ہوگا؟ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، جو اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھیں گے، جو اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں گے، جو نیک کام انجام دیں گے، جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں گے، ان میں شوق پیدا ہوگا بندگی کا اور عبادت کا۔ وگرنہ
لوگوں کے دکھانے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پوری زندگی لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب دکھاوے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے کچھ ایسی نماز یا کچھ ایسے روزے یا کچھ ایسی عبادتیں حاصل ہوتی ہیں پوری زندگی میں، وہ بھی کہ جو خالص رہ پائیں، مثلا کسی حد تک خالص رہ پائیں۔ مکمل طور سے تو خالص رہ پانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے زمانے کی عظیم ترین شخصیت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخری ایام میں یہ کہا تھا کہ میں خود اپنی جگہ کے اوپر مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز اپنی پوری زندگی میں خالص پڑھی ہو اللہ کے لیے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے۔ لیکن بہرحال نیک عمل انجام دینے کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عبادتوں کی لذت آنے لگتی ہے، اور یہ ایک بہت بہترین چیز ہے۔ روزہ ہمیں انہی چیزوں کے لیے گویا آمادہ کرتا ہے، اور ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہم اپنے گویا زندگی کے جتنے تعلقات اور جتنے علائق ہیں ان میں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جو بھی عمل کریں وہ اللہ کو اچھا لگتا ہو۔ عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے اگر ناطہ ٹوٹ چکا ہے تو خود پہل کریں اور رشتے اور ناطے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر ادھر سے کوئی اچھا جواب نہیں ملتا تو کم از کم سلو ارحامکم ولو بالتسلیم، اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحم کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، چاہے صرف تمہیں سلام کرنے کا موقع ملے۔ سلام سے اپنے آپ کو گریز نہ کرو، سلام سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، کم از کم سلام ہی کہہ دیا کرو۔ اگر وہ نہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو تم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے ارشاد ہوا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ دیکھیں یہ عبادت کے درمیان کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت سے الگ کوئی چیز ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا بھی عبادت ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی عبادت ہے، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کرنا بھی عبادت ہے، اپنے کانوں کو کنٹرول میں کرنا بھی عبادت ہے، کہ اگر یہ ساری عبادتیں ہو گئیں تو وہ جو اصل عبادتیں ہیں یعنی نماز یعنی روزہ، یہ سب جو ہیں ان کے اندر روح اور زندگی پیدا ہوگی، اور انسان خدا کی بندگی میں کیف اور سرور محسوس کرے گا، اور اسے عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور یہ چیزیں تنہا روزے کے زمانے میں ہی میسر ہیں، پورے مہینے ہم سے یہ تمرین کرائی جاتی ہے، اور اس تمرین کے ذریعے ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اپنے اندر اس انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کرو کہ جسے خدا پسند کرتا ہے، اس انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کرو کہ جسے پروردگار عالم نے ملائکہ سے سجدہ کرایا ہے، اس انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کرو کہ جو زمین کے اوپر رہ کر کے معراج کی منزلیں طے کرتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے کہ وہ مصلی کے اوپر آتا ہے، گویا معراج کی منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ انسان اگر اپنی انہی تمرینوں کے ذریعے سلو ارحامکم، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہاں کہاں کی بات میں نے گویا اس کے پہلے جو جملے پڑھے تھے آپ کے خدمت میں، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ یہ عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہیں عبادتیں۔ اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس یاد کرو، عبادت ہے۔ فقیروں اور مسکینوں کو خیر و خیرات کرو، یہ عبادت ہے۔ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، یہ عبادت ہے۔ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی سے پیش آؤ، یہ عبادت ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحم کرو، یہ عبادت ہے۔
اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، یہ عبادت ہے۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ۔ آج کی گفتگو یہاں ہے، اپنی نگاہیں نیچی کرو ان چیزوں کی طرف سے جنہیں دیکھنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ اپنی نگاہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے ہٹا لو، ان چیزوں کو نہ دیکھو جو تمہارے لیے حلال قرار نہیں دی گئی ہیں، ان چیزوں کی طرف دیکھو جو تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاءَكُمْ، اور اپنے کانوں کو بھی ان چیزوں سے روکو جن کا سننا تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ روح ہے، عبادت ہے کہ اگر انسان ان تمام چیزوں کو برتنا شروع کر دے تو ایک مرتبہ ذکر پروردگار کرے، یہی ذکر پروردگار اس کی نجات کا ضامن بن جائے گا۔ تو یہ چیز کتنی اہم ہے اور کتنی قیمتی ہے، اس کی طرف کبھی ہم نے توجہ کی، اس کی طرف کبھی ہم نے دھیان دیا کہ پروردگار عالم، ہم تو صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم مسجد میں چلے جائیں گے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے، مسجد سے واپس آئے تو لڑکوں کو جھڑکنا شروع کر دیا، مسجد سے واپس آئے تو گھر کے رہنے والوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، مسجد سے واپس آئے تو بیوی کے اوپر غصہ بلا وجہ کا اتارنا شروع کر دیا، آئے تو مسجد سے واپس نماز پڑھ کے آئے لیکن وہ روح لے کر کے نہیں آئے جو عبادت کی روح ہے۔ اور میں نے انہی جملوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ بتایا کہ ماہ مبارک کے اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی ان روحوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ گھر میں آؤ تو اب گھر میں کیا ہے؟ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ورحموا صغارکم، اور اپنے چھوٹوں سے نرمی سے پیش آؤ، وصلوا ارحامکم، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، واحفظوا السنتکم، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو۔ جیسے ہی آئے گھر سے باہر یا مسجد سے باہر نکلے، یا تو غیبت کرنا شروع کر دی، یا گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، یا لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی بھی عمل خیر کرنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ زبان کو کھلا چھوڑ دے، اور کھلا سانڈ آپ نے دیکھا ہوگا، چھٹا سانڈ، زبان بھی چھٹا سانڈ ہو جاتی ہے، اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو نہ جانے کیا تباہی مچائے۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لغویات کہا جاتا ہے، بیجا چیزوں کی طرف نگاہ اٹھانا، بیجا باتیں کہنا، بیجا چیزوں کی طرف نگاہ اٹھانا، بیجا چیزوں کو سننا، یہ سب لغویات میں ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ مومنون میں جب مومنین کی صفتیں بیان کی ہیں تو اس میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہیں۔ مومنین کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے جو مومنین کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کے بعد فوراً جس چیز کا تذکرہ آتا ہے وہ یہی چیزیں ہیں، بد زبانی کو کنٹرول کرنا، آنکھوں کو کنٹرول کرنا، کانوں کو کنٹرول کرنا، اعضاء اور جوارح کو کنٹرول کرنا، یہ لغویات سے اپنے آپ کو بچانا۔ الذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فضول چیزوں سے اپنے آپ کو
دور کرتے ہیں. یہ فضول چیزیں ہیں. زبان کو بے مہار چھوڑ دینا. نگاہوں کو ہر طرف دیکھے جا رہے ہیں اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں. جو سمجھ میں آتا ہے وہ سنتے جاتے ہیں. خداوند عالم نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے، نہ یہ کہ ہم کو دے دیا ہے تو ہم یہ بیجا استعمال چیزوں کا کریں. خداوند عالم نے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو اور ان عظیم نعمتوں کو کہ جن سے خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، انسان نگاہ اٹھا کر کے دیکھے کائنات میں، اور جب کائنات کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اسے خدا کے جلوے ہر بنے منہ میں نظر آتے ہیں. میر انیس فرماتے ہیں گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے. یہ کیا ہے؟ کہ ہماری نگاہیں جدھر دیکھ رہی ہیں وہ کردگار کے جلوے نظر آتے ہیں، پروردگار کے جلوے نظر آتے ہیں. تو اب ان نگاہیں اس لیے ہیں، کان اس لیے ہیں کہ ذکر پروردگار کو سنیں، غیبت نہ سنیں، برائی نہ سنیں، گالیاں نہ سنیں، فضول باتیں نہ سنیں جس سے سماج اور معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہو، ان چیزوں کو نہ سنیں. یہاں دو ایک حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں عوض اذنک کا، کان کے سلسلے میں فرماتے ہیں عوض اذنک کا حسن الاستماع. اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کی عادت ڈالو. اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کی عادت ڈالو. ہم جا رہے ہیں، فضول قسم کی چیزیں، کبھی گانے سننے کو مل رہے ہیں، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے، کبھی گالیاں سننے کو مل رہی ہیں. اگر آپ نے، ظاہر ہے کہ کان میں یہ بات پڑے گی، اس لیے کہ کان میں وہ قوت ہے کہ جو آواز کو جذب کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے اپنے دل کی توجہ دور کرنا اور اس سے اظہار تنفر کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، بے دلی کا اظہار کرنا، یہ خود ایک عبادت ہے. اور اگر اس سے لذت حاصل کی جائے، مثلا کوئی گالی دے رہا ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یا کوئی مثلا ایسا ٹیڑھا سیدھا گانا آپ سن رہے ہیں اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آپ کا نفس ہے، آپ کا یہ شیطان ہے جو کان کے ذریعے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور جذب کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں عوض اذنک حسن الاستماع ولا تصغ الى ما لا يزيد في صلاحك استماعه ولا تصغ الى ما لا يزيد في صلاحك استماعه. اور دیکھو ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دو، ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دو، یعنی ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا تمہارے لیے مفید نہ ہو، اچھا نہ ہو. فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْدِي الْقُلُوبَ. اس لیے کہ اگر وہ چیزیں تم نے سنی اور لذت کے ساتھ سنی اور شوق کے ساتھ سنی تو یہ تمہارے دل پہ سیاہی پیدا کرے گا. وَيُوجِبُ الْمُزَامَ. اور یہ چیز مذمت کا باعث بنے گی، تمہاری برائی کی جائے گی، تمہاری مذمت کی جائے گی. یہ رہی کان کے سلسلے میں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ غضوا لا يحل النظر الیہ ابصارکم واما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم. جس چیز کا سننا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو روکو اور کنٹرول کرو. جس کا دیکھنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اس سے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں النظر سہم
من سہام ابلیس، نگاہ کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آپ نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائی اور اسے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے پہلی نظر اس کے اوپر ڈالی اور اپنی نگاہ نیچی کر لی تو آپ گنہگار نہیں ہیں. لیکن آپ دوبارہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، سبارہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہوگا کہ جو نظر آپ کی طرف جائے گی اور شیطان کا تیر آپ کے قلب کی، آپ کے دل کی طرف جائے گا اور آپ کے دل کو گھائل کرے گا. جانتے ہیں، اور اس طرح کے محاورے ہماری زبانوں کے اندر بہت پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں. امام صادق علیہ السلام نظر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اول النظر لکا، پہلی نظر تو تیری ہے، یعنی تو نے دیکھا اور کنٹرول کر لیا، اس نظر کو قابو میں کر لیا تو یہ تیری ہے، تم محفوظ ہو. والثانیہ علیک، اور دوسری نظر اٹھانا، یعنی پہلی نظر کے بعد پھر دوسری نظر اس چیز کی طرف اٹھانا یا اس ذات کی طرف یا اس شخصیت کی طرف اٹھانا جس کا دیکھنا تمہارے لیے درست نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے خلاف ہے، تمہاری دشمن ہے. والثالثہ فیہا ہلاک، اور تیسری نظر اگر تم نے ڈالی تو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت. یہ چیز جو ہے غور کرنے کی ہے، یہ چیز سننے کی ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے. اور ان سننے اور دیکھنے کے معیار کو اگر ہم پیغمبر کی بتائے ہوئے پیمانوں کے اوپر پرکھیں اور اپنے آپ کو اس کی بنیاد کے اوپر کنٹرول میں لے آئیں تو ہمارا ظاہر بھی طاہر رہے گا اور ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے گا. سننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. پیغمبر سننے سے روکتے نہیں، اللہ سننے سے روکتا نہیں. سننے کے سلسلے میں پروردگار عالم بشارت دیتا ہے، وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو کہ جو ہر طرح کی باتیں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں ان میں سے اچھی چیز قبول کر لیتے ہیں. کان کس لیے ہے؟ کان صرف سننے کے لیے نہیں ہے، کان کا تعلق دماغ سے بھی ہے کہ کان جو کچھ بھی سن رہا ہے دماغ کی ترازو کے اوپر اسے تولا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور کیا کرتے ہیں مومنین، کیا کرتے ہیں اللہ کے بندے؟ یہ کرتے ہیں کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے لے لیتے ہیں اور جو چیز بری ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بشارت ہے پروردگار عالم کی طرف سے. وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور میرے ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو باتیں سنتے ہیں لیکن ان میں سے اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور ان چیزوں کے اوپر عمل کریں تو خدا بند عالم ہمارے انہی پاکیزہ کانوں کے ذریعے اور ہماری انہی پاکیزہ آنکھوں اور نگاہوں کے ذریعے ہمیں کمال ایمان تک پہنچائے گا. نظر تو نظر ہے، آپ کچھ بھی دیکھیے، آپ سنیما جا رہے ہیں وہاں سنیما آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم مل جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ عالم عبادہ. واقعی اگر عالم باعمل ہو تو اس کے چہرے کے اوپر نظر کرنا عبادت ہے. ایک حدیث اور ہے، ارشاد ہوتا ہے النظر الی وجہ الکعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک حدیث اور بھی ہے،
کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب امیر المؤمنین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب اس زمانے میں ہمیں میسر تو نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کے چہرے کی طرف نگاہ کی جائے۔ ایسا چہرہ تلاش کیجئے کہ جو عالم ہو اور اسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، یہ عبادت بن جائے، خدا یاد آ جائے۔ امیر المؤمنین کے چہرے کے اوپر نظر کرنا اسی لیے عبادت ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اگر عالم کے چہرے کو، جو عالم باعمل ہو، اگر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جائے اور اس کے چہرے کے اوپر جو خشیت پروردگار اور خوف پروردگار ہے اور اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر بھی نظر کرنا عبادت ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے اپنی جگہ کے اوپر تو یہی نظر ہمیں آسمان تک لے جاتی ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہی نظر ہمیں زمیندوز کر دیتی ہے۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کی طرف ان روزوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے، ہم اس کے اوپر توجہ دیں اور دھیان دیں۔ یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھ لیں گے، یہ عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، عبادت کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، عبادت کر لیں گے، یہ ساری عبادتیں درکنار ہو جائیں گی اگر ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا، صلہ رحم نہیں کیا، بزرگوں کا احترام نہیں کیا، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئے، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے نہیں بچایا، اپنے کانوں کو حرام چیزوں سے، غیبت سے اور چغل خوری سے اور جھوٹ سے نہیں بچایا، زبان کو طیب و طاہر نہیں کیا، کانوں کو پاک و پاکیزہ نہیں کیا، تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جتنا ہم قرات سے نماز پڑھ لیں، جتنا ہم خضوع و خشوع اور لفظوں کو گاڑھا بنا کر کے عبادت کر لیں اور نماز پڑھ لیں، لیکن نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یا سجدہ شکر کرنے کے بعد اب واپس ہوئے تو اب جس سے بھی مل رہے ہیں اس سے ترشروئی سے مل رہے ہیں، سارے حسنات نماز کے اور عبادت کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس سے بھی مل رہے ہیں زبان کی لغویات کے ساتھ مل رہے ہیں، جس سے بھی مل رہے ہیں اکڑ کے مل رہے ہیں، جس سے بھی مل رہے ہیں غرور کے ساتھ مل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس سے بھی باتیں کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، ستم کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ کہاں کی نماز، کہاں کی عبادت، کہاں کے روزے؟ کیا حسن ادا ہے اور کیا حسن تربیت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہمیں روزے کا حکم دے رہے ہیں اور روزے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان امور کو انجام دو، اپنے کان کو پاکیزہ رکھو، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب عبادت کی وہ روح ہے کہ جو ہم معاشرے کے اندر ہمارے پیغمبر زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب معاشرہ اس طرح کا ہو جائے گا جیسے کہ پیغمبر نے ہمیں توجہ دلانے کی کوشش کی، اس طرح کا معاشرہ ہوگا تو اس میں کوئی خرابی ہوگی ہی نہیں۔ جب کوئی خرابی ہی نہیں ہوگی تو یہی معاشرہ جنتی معاشرہ ہے، یہی معاشرہ جنتی معاشرہ ہے۔ جنت کی تعریف ہی یہی اسی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے، لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ نہ کوئی لغو بات وہاں ہے، نہ کوئی گناہ ہے وہاں، صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہر طرف ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کر رہے ہیں، اچھی محبت سے پیش آ رہے ہیں، کوئی لغو بات نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر بھی اپنے لیے جنتی ماحول بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ماہ مبارک کے روزے
آمادہ کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں۔ یہ روزے اگرچہ روزے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ان روزوں کی حفاظت کے لیے اور ان عبادتوں کی حفاظت کے لیے، زبان کی حفاظت کے لیے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے، آنکھوں کی خاص طور سے حفاظت کے لیے جو تاکید کی گئی ہے، ایسی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو جن چیزوں کی طرف دیکھنا منع کیا گیا ہے ان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا، لیکن ہماری زبانوں میں لکنت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد بیبیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیں تو ان کی چادریں چھین لی گئیں، نامحرموں کی نگاہیں اہل حرم کے اوپر پڑنے لگیں، نامحرموں کی نگاہیں اہل بیت کے اوپر پڑنے لگیں۔ 4 برس کی کمسن بچی بھی اپنی چھوٹی سی چادر کو کھونے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ پھر لیے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی منزل ہے کہ جہاں یہ ظالم اپنی اپنی بیویوں کو تو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور یہاں اہل حرم کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کربلا میں اہل حرم کی چادریں چھینی گئیں، بلکہ یہ بیبیاں بے مقنع و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جائی گئیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ یزید کے دربار میں زینب ام کلثوم، رقیہ و سکینہ، رباب ام لیلہ اور یہ ساری خواتین بے مقنع و چادر ایک رسی میں بندھی ہوئی لائی جا رہی ہیں اور تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور نبی کی روح فریاد کر رہی ہے، اے امتیو یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔